السلام علیکم دوستوں، آج کی تاریخ دنیا کے لیے ایک ایسا باب ثابت ہوئی ہے جس میں دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا گیا ہے۔ یعنی سب سے پہلے امریکہ، اسرائیل اور ایران کی کشیدگی کے بارے میں بات کریں گے، اور اس کے بعد جب سے خبر آئی کہ سید علی خامنہئی جو کہ اس وقت ایران کے سپریم لیڈر تھے، جب ان کی شہادت کی خبر پوری دنیا میں پھیلی تو پوری دنیا یعنی مسلم دنیا سوگوار ہوئی۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے کہ ان تمام معاملات کے نتائج کیا نکلیں گے، ان کی شہادت کیسے ہوئی، کن معاملات کی وجہ سے ہوئی، اور امت مسلمہ کا اس پر رد عمل کیا تھا، اور ڈونلڈ ٹرمپ آگے کیا کرنے جا رہا ہے، اور کیا دنیا تیسری جنگ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime. اور کیا ایران نے اپنا ایٹمی ہتھیار استعمال کر لیا، یہ کب کرے گا؟ ان تمام چیزوں کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے۔ جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب، ویڈیو کر دیجئے گا لائک۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو شروع کرتے ہیں 27 فروری کی رات سے کہ جب امریکہ اور اسرائیل نے آپریشن ڈیموکلیز سٹارٹ کیا۔ اس آپریشن میں 200 طیاروں نے 500 اہداف کو نشانہ بنایا، جس میں ایران کے بڑے بڑے شہر شامل تھے، جس میں اصفہان، شیراز، قم سمیت 15 شہر نشانے پر تھے۔ لیکن اصل ہدف جو تھا وہ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہئی تھے۔ اور جب امریکہ کی خفیہ ایجنسی کو خبر ملی کہ سید علی خامنہئی جو ہیں وہ اس وقت اپنے ایک کمانڈ سینٹر میں موجود ہے اور ان تمام معاملات پر جو اس وقت ان کی کشیدگی امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ چل رہی ہے اس کا بغور معائنہ کر رہے ہیں، اسی وقت امریکہ نے اپنے B-52 بمبار طیارے بھیجے، جنہوں نے وہاں پر اس خفیہ کمانڈ سینٹر پر بنکر بسٹرز بم گرائے، جس کے نتیجے میں سید علی خامنہئی اور ان کے ساتھ ان کے 40 محافظ اور 4 مشیر جگہ پر شہید ہو گئے۔ اور ان کی شہادت کے بعد ایران میں 3 روزہ قومی سوگ کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ پورے ایران میں اس وقت غم کا ماحول ہے، اور تمام اسلامی ممالک میں بھی اس وقت شدید مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ جب سید علی خامنہئی کی شہادت کی خبر کی تصدیق ہوئی تو اس وقت ایرانی پاسداران انقلاب نے اعلان کیا کہ اب ہماری کوئی بھی ریڈ لائن باقی نہیں رہی۔ انہوں نے اپنے جوابی وار سٹارٹ کر دیے۔ سب سے پہلے مرحلے میں 500 بیلسٹک میزائلز فائر کیے گئے، اور اس کے بعد 200 ڈرونز مختلف اہداف کی طرف بھیجے گئے اسرائیل کے اندر، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ پہلی بار انہوں نے نیوکلیئر ٹیکنیکل ہتھیار استعمال کیا ہے، اور وہ بھی اسرائیل کے اوپر۔ اس کے نتیجے میں تل ابیب جو ہے اس کا 40% حصہ جو ہے مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، اور اس کے بعد حیفا کی اگر ہم لوگ بات کریں تو اس کا 30% حصہ تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ النقب جو ان کا اسرائیل کا ایئر فورس کا ایک ہوائی اڈا موجود ہے، اس میں مکمل طور پر تباہی پھیل چکی ہے، اور وہاں پر دیمونا میں ایک ایٹمی ری ایکٹر جو ان کا موجود تھا اس پر بھی حملہ کیا گیا ہے ایران کی طرف سے۔ تو میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل میں جو اس وقت ہلاکتوں کی تعداد ہے وہ 400 کے قریب ہلاکتوں کی تعداد ہے، اور 2 لاکھ سے زیادہ زخمی لوگوں کی اطلاعات موجود، اور ایران میں اس وقت 201 شہید ہیں، اور اس کے علاوہ 400 سے زیادہ زخمی ہیں، جن میں 108 اسکول کی ننھی بچیاں موجود ہیں۔ اور اسی اثناء میں ایران رکا نہیں ہے، بلکہ ایران نے رخ کر لیا ہے خلیجی ممالک میں جتنے بھی امریکہ کے فضائی اڈے موجود ہیں، ان کی بیسز موجود ہیں، اس نے ان کو ٹارگٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے۔ سب سے پہلا ہدف جو اس نے بنایا ہے وہ بیروت کے اندر جو اس کا نیول ہیڈ کوارٹر ہے اس کو نشانہ بنایا ہے، جس میں 3 جہاز جو ہیں وہ ڈوب گئے ہیں اس وقت امریکہ کی۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر قطر پر حملہ کیا ہے، قطر کی الحدید ایئر بیس پر حملہ کیا ہے، جس میں 18 F-35 طیاروں کے تباہ ہونے کی رپورٹس موجود ہیں۔ اور اس کے بعد کویت میں ایک وہاں کی ایئر بیس موجود تھی جس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، اور اس میں 15 امریکن فوجیوں کی ہلاکتوں کی تعداد موجود ہے۔ اور اس کے بعد دبئی کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھی حملہ کیا گیا ہے، جس کی ابھی تک اطلاعات موصول نہیں ہوئی کہ کتنا ان کا نقصان ہوا ہے اور کتنے لوگوں کی ہلاکتیں اور کتنے لوگ شدید زخمی ہیں۔ ان کی ابھی تک کوئی بھی ابتدائی رپورٹس ابھی تک موصول نہیں ہوئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ دوسرے اسلامی ممالک میں بھی شدید رد عمل دیکھا گیا ہے سید علی خامنہئی کی شہادت پر، جس میں سب سے پہلے اگر ہم لوگ بات کریں عراق کی تو عراق میں سب سے زیادہ لوگ سڑکوں پر آ چکے ہیں، اور اسرائیل امریکہ کے خلاف نعرے بازی ان کی جاری ہے۔
اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اگر ہم لوگ بات کریں لبنان میں، اگر ہم لوگ بات کریں تو حزب اللہ نے پوری طرح کم بیک کیا ہے، اسرائیل کے اوپر حملے تیز کر دی ہے۔ اب اگر ہم لوگ بات کریں یمن کی، تو یمن کے اندر حوثیوں نے 20 سے زیادہ میزائل فائر کیے ہیں سعودی عرب کے اندر جو امریکن ایئر بیسز موجود ہیں ان کے اوپر۔ اور اگر ہم لوگ بات کریں پاکستان کی، کراچی، لاہور، اسلام آباد، اسکردو اور اس طرح کے تمام گلگت علاقوں میں شدید مظاہرے دیکھے گئے ہیں، اور کراچی کے اندر امریکن قونصلیٹ کو سختی سے نشانہ بنایا گیا ہے اور اس کے اوپر پتھراؤ اور ڈنڈے برسائے گئے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ 21 مسلم ممالک جو ہیں ان کا مشترکہ بیانیہ آیا ہے کہ جس میں قطر، کویت، سعودی عرب، پاکستان، ترکی، مصر، انہوں نے شدید الفاظ میں ایران کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں ان کی مذمت کی ہے، اور ساتھ ہی پاکستان نے اپنی فوج کو ہائی الرٹ کر دیا ہے، ایئر اسپیس کو ہائی الرٹ کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ جوہری انتظامات کو چوکنا کر دیا ہے۔ اور اب ہم لوگ بات کریں گے کہ ایران کا نیا سپریم لیڈر کون ہوگا۔ نئے سپریم لیڈر کے لیے بہت سارے نام ہیں، لیکن ابھی ابوئی سپریم کونسل تیار ہو چکا ہے جو کہ نئے سپریم لیڈر کا فیصلہ کرے گا۔ جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ 3 رکنی جو سپریم کونسل ہے یہ اس وقت تک ان کے انتظامات کو سنبھالے گا۔ اب ان 3 رکنی کونسل میں شامل ہے ایران کے صدر مسعود پزشکیان، چیف جسٹس آیت اللہ محسن اور آیت اللہ علی رضا عراقی۔ اور سپریم لیڈر کے لیے 3 نام ابھی تک سامنے آ چکے ہیں، جس میں سب سے پہلا جو نام ہے آیت اللہ علی رضا عراقی، جو کہ آیت اللہ خامنہئی کے اپنے قریبی ساتھی ہیں، اور اس وقت سپریم لیڈر کے لیے سب سے مضبوط امیدوار ہیں، کیونکہ سپریم لیڈر جو آیت اللہ خامنہئی صاحب تھے انہوں نے بھی ان کو اپنی زندگی میں ہی امیدوار نامزد کیا تھا، اپنا جانشین نامزد کیا تھا۔ اور دوسرے نمبر پر ہے مقتدا خامنہئی، جو کہ سید علی خامنہئی کے اپنے بیٹے ہیں، اور ان کے پاسداران انقلاب میں گہرے تعلقات موجود ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ جو امیدوار ہیں ان کا نام ہے علی لاریجانی، جو کہ اعتدال پسند رہنما ہے، اس وقت سپریم کونسل کے انچارج بھی۔ کیا یہ تیسری عالمی جنگ کی شروعات ہے؟ نیٹو نے مکمل طور پر امریکہ کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ دوسری طرف روس، چین اور اس کے علاوہ ترکی نے بھرپور ایران کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، اور اسرائیل بری طرح تباہی کے دہانے پر۔ کیا ہم اسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تیسری عالمی جنگ کی شروعات ہے؟ روس کے جو سابقہ صدر ہیں جن کا نام ہے میدویدیو، انہوں نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے زمینی جنگ شروع کی تو روس ہرگز خاموش نہیں بیٹھے گا، بلکہ روس میدان میں اترے گا۔ اور دوسری طرف اگر ہم لوگ بات کریں چین کے موقف کی، تو چائنا کا موقف بیسیکلی یہ سامنے آیا ہے کہ چائنا نے کہا ہے کہ دونوں فریقوں سے ہم لوگ اعتدال اور نرمی کی پیشکش کرتے ہیں، کہ دونوں طرف سے نرمی اختیار کی جائے اور مذاکرات کی میز پر آ کر بیٹھا جائے۔ تو کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اتنی ساری تباہی کے بعد، اپنے لیڈر کھونے کے بعد، ایران کبھی مذاکرات کی میز پر آ کر دوبارہ بیٹھے گا، کہ جبکہ پہلے سے وہ مذاکرات کی میز پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کی پیٹھ پر چھرا کھوپا گیا؟ ایک منظرنامہ، سب سے پہلا منظرنامہ جو ہے محدود جنگ۔ اگر محدود جنگ ہوئی تو مذاکرات ممکن ہیں، اور اس کے بعد کسی بھی ایک منزل تک پہنچنا طے ہے۔ لیکن اگر علاقائی جنگ ہوئی تو اس میں خطہ پورا زد میں آئے گا، اور اگر تیسری عالمی جنگ ہوئی تو پوری طرح خطے کو تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم لوگ اقتصادی اثرات کی بات کریں تو اس میں تیل، گیس اور اس طرح کی تمام اشیاء خودنوش جو ہیں، جو کہ دوسرے ممالک سے آتی ہیں، ان کی قیمتوں میں زبردست اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ اور پاکستان میں پیٹرول جو ہے 350 روپے لیٹر پہنچنے تک کا خدشہ موجود ہے، اور اگر اسی طرح جنگ جاری رہی تو ڈالر کا ریٹ 320 تک جانے کا خدشہ موجود ہے۔ دوستو، آج ایران میں ہزاروں بچے جو ہیں یتیم ہو چکے ہیں، اسرائیل کے اندر ہزاروں خاندان جو ہیں ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اور امریکہ کے اندر بہت سارے فوجی جو ہیں اپنے خاندان سے آخری ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ یہ انسانیت کی ہار ہے، انسانیت کی موت ہے ایک قسم کی۔ ہماری اپیل پوری دنیا سے یہی ہے کہ کم سے کم جنگ کی طرف رجوع کیا جائے، بلکہ مذاکرات کی بیس پر آ کے اپنی ٹیریٹوریل جو ان کی انٹیگریٹی ہے اس کے اندر رہ کر معاملات کو حل کرنا چاہیے۔ اور ہر ملک کو یہ اختیار دینا چاہیے کہ وہ اگر کوئی چیز اچیو کرنا چاہتا ہے تو وہ اچیو کر سکے۔ اب امریکہ جب نیوکلیر ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا تھا تو کسی مسلم ممالک نے یہ نہیں کہا کہ امریکہ کیوں نیوکلیر ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے، کیوں اپنے پاس جوہری تنصیبات بنا رہا ہے۔ لہٰذا جب کوئی مسلم کنٹری اگر بنانا چاہ رہا ہے تو اس کو مکمل آزادی دینی چاہیے، تاکہ وہ اپنی حفاظت کو یقینی بنا سکے۔
ٹھیک ہے. سو گائز آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے, کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی امیزنگ سی ویڈیو کے ساتھ. لو یو ٹل دین, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.